بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام جائزہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسین تھیبو. جب سے کیئر ٹیکر حکومت آئی ہے، کیئر ٹیکر منسٹر وہ فیڈرل ہو یا پروونشل ہو، دن رات کام کر رہے ہیں. خاص طور پہ جو SIFC کے امبریلا کے نیچے سگنیفیکنٹ چینجز آ رہے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی اکانومی کو کس طرح سے بہتر بنا سکیں. اس کے ساتھ ساتھ جو کراچی پاکستان کے بزنس کا ایک ہب ہے، کیپٹل ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے، وہاں پہ زبردست قسم کی پاکستان رینجرز سندھ نے آپریشن کیے ہیں، جس کے تحت جو اللیگل ایک تو مافیا جو پانی میں کام کر رہا تھا اس کو ختم کیا گیا ہے، اللیگل ہائیڈرن ختم کیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو جو ڈالر کی فلیکچویشن تھی، جس طرح سے ڈالر اوپر جا رہا تھا وہ ڈالر کم ہو رہا ہے، روپی اسٹرینتھن ہو رہا ہے. ہماری جو اسٹاک مارکیٹ ہے، اسٹاک ایکسچینج میں سگنیفیکنٹ چینجز ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں کچھ ایسے انیشیٹو بھی لینے چاہیے جو پرمننٹ دکھیں، جس سے ہماری سوشل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ ہماری ہیومن ڈیولپمنٹ بھی ہو. اس ڈپارٹمنٹ کا جو اہم ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہے ایجوکیشن. ہم پاکستان میں خاص طور پہ آج ہم سندھ کی بات کریں گے کہ ہم سندھ میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کیا کر رہے تھے، کیا ابھی کر رہے ہیں. کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنے کے بعد کیا سگنیفیکنٹ چینجز آئی ہیں، کیا امپرومنٹ آئی ہیں. آج ہمارے ساتھ کیئر ٹیکر منسٹر ایجوکیشن سندھ مسز رانا حسین صاحبہ ہیں. ان سے ہم تفصیلاً اس پہ بات کریں. میڈم، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھوڑا سا سب سے پہلے آپ اپنے آپ کے بارے میں بتائیں کہ آپ کے پاس یہ جو امپورٹنٹ، میں سمجھتا ہوں ایجوکیشن از دا میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ آف دا نیشن. آپ کے پاس ایجوکیشن کا امپورٹنس ایک عہدہ ہے. آپ کا اپنا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتائیں اور کیسا فیل ہو رہا ہے اس وقت ایجوکیشن منسٹر سندھ بننے کے بعد. السلام علیکم. پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنی بات آپ کے ذریعے اپنے عوام تک پہنچا سکوں. آپ کا شکریہ کہ آپ آئی. نہیں، یہ تو میرا کام ہے. تعلیم یہی تو نہیں ہے نا جو کہ اسکولوں میں بیٹھ کر دی جاتی ہے. تعلیم تو یہ ہے کہ اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی. رائٹ. جہاں تک آپ نے میری تعلیم کے بارے میں پوچھا ہے، کوئی بہت اعلیٰ اور عرفہ کوئی PhD کی ڈگریاں میرے پاس نہیں ہے. لیکن یہ میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ تعلیم میری اتنی بھی کم نہیں ہے. میں نے نہ صرف یونیورسٹیوں میں جا کر تعلیم حاصل کری ہے، بلکہ میں نے تجربے سے بھی بہت سی تعلیم حاصل کی. شاید لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ میری اچھی خاصی عمر ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایجوکیشن کے اندر تقریباً میں 55 سال سے ہوں. تو یقیناً امی کی گود سے نکلتی تو ایجوکیشن نہیں آئی ہوں گی. تو اچھے 20 سال کی عمر کے بعد سے میں ایجوکیشن میں کام کر رہی ہوں. تو میں سمجھتی ہوں کہ میرا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. لیکن سیکھا میں نے کرنے سے ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اسی وقت آتا ہے جب ہم کرتے ہیں، اور جب ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو ہم صرف چیزوں کو سمجھتے ہیں. لیکن جب ہم کرتے ہیں عملی طور پر تو ہمیں بہت کچھ نئی باتیں بھی پتہ چلتی ہیں، اور ہم اسی وقت کریٹو بھی ہو جاتے ہیں. تو ڈگری اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میری PhD کی ڈگری تو نہیں، میرے پاس MPhil کی ڈگری ہے. میں نے یونیورسٹی آف ٹورانٹو سے ماسٹرز کیا، میں نے ہارورڈ سے شارٹ کورسز کرے، میں نے شیفیلڈ ہیلم میں پڑھا، میں نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں، کیمبرج یونیورسٹی میں، اور اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی میں ایسٹرن مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی میں. تو یہ تمام چیزوں سے مجھے موقع ملا ہے بہت کچھ سیکھنے کا. کہیں شارٹ کورسز تھے اور کہیں میں نے ڈگریز حاصل کری. رائٹ. اس کے علاوہ بہرحال مجھے بڑا فخر ہے، میں نے کراچی یونیورسٹی سے اپنا انیشیل گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن مطلب یہ پروفیشنل ڈگری کری تھی. اور کچھ عرصہ میں نے سینٹ پیٹرکس میں بھی ٹیچر ایجوکیشن کرا تھا. اچھے اسکولوں میں نے درس و تدریس میں شامل رہی، ماما پارسی سے لے کر. اور میرا آخری سفر 35 سال کا ایجوکیشن کا وہ آغا خان میں گزرا ہے. تو جو بھی کچھ میں نے انٹرنیشنل ایکسپوجر لیا ہے وہ میں نے آغا خان یونیورسٹی اور آغا خان ایجوکیشن سسٹم سے لیا ہے. میڈم، ابھی آپ یہ باہر بھی پڑھ کے آئی، آپ کو ایکسپوجر ہے، آپ دنیا کے بہترین انسٹیٹیوشن میں آپ نے تعلیم حاصل کی. اب آپ ایک ایجوکیشن منسٹر سے آپ اگر کمپیئر کیا جائے تو آپ ہماری جو ایجوکیشن لیول ہے اس کو آپ کہاں ریٹ کر رہی ہیں کرنٹلی؟ دیکھیے، ہم اس طرح کمپیریزن کریں گے جب دونوں چیزیں برابر ہوں. ایک ڈیولپڈ کنٹری کے سسٹم کو آپ ایک ڈیولپنگ کنٹری کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے، چاہے وہ ایجوکیشن ہو چاہے وہ لیونگ سٹینڈرڈز ہوں. تو لہٰذا یہ کمپیریزن تو میں نہیں کروں گی. لیکن جو مسائل کی جہاں تک آپ بات ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ ملتے جلتے ہیں. اگر یہاں پر استاد پریشان ہے تو وہاں کا بھی استاد برن آؤٹ ہے.
اگر یہاں پر استاد کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی تنخواہیں کمپیئر ٹو ادر جابس کم ہیں، تو وہاں کے اساتذہ بھی سوائے فن لینڈ کے یہی محسوس کرتے ہیں کہ ان کی سیلریز وہ نہیں ہے جتنا کہ وہ کام کرتے ہیں، اور وہ یقیناً ان کا کام یہاں کے اساتذہ سے بہت زیادہ ہے۔ وہ ایک تو ان کے فل ڈے اسکولز ہوتے ہیں، وہ کافی کام انہیں گھر سے بھی کرنا پڑتا ہے، تو یہ تو میں مانتی ہوں کہ یہ فرق تو ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے ایک درس و تدریس کے عمل کا، میرا یہ خیال ہے چاہے وہ ڈیولپنگ ورلڈ کا استاد ہو چاہے وہ ڈیولپ ورلڈ کا استاد، اس کے لیے ایک بہت بڑی اس سے محنت کرنی ہے، ایک بہت بڑا اسے ایک جنگ لڑنی پڑتی ہے۔ اس کو اپنے بہت سے پرسنل پرائرٹیز کو پیچھے رکھنا پڑتا ہے۔ اچھا استاد وہی ہے جو ایک پیشن کے ساتھ کام کرے، اور جن میں پیشن آ جاتا ہے پھر انہیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ ان کی تنخواہ کتنی ہے، ان کی چھٹیاں کتنی ہیں، وہ پیشن پہ اپنے کام کرتے ہیں۔ تو پیشنیبل اساتذہ میں نے وہاں بھی دیکھے اور یہاں بھی دیکھے، تو کمپیریزن میں اس طرح سے کروں گی۔ ہاں پرسنٹیج کا فرق ہو سکتا ہے وہاں 60% ہو تو یہاں 20% ہو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں ایک بات نہیں بھولنی چاہیے کہ پاکستان میں خاص طور سے اور میرے سندھ میں اساتذہ استاد بننے کے لیے تعلیم حاصل نہیں کرتے، وہ تعلیم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ڈگری آ جائے اور وہ کسی ایسے ادارے میں جائیں جہاں پر فوراً انکم آنی شروع ہو جائے، نوکری مل جائے۔ لیکن جب انہیں لگتا ہے کہ کہیں نہیں مل رہا تو کہتے ہیں چلو ہم ٹیچر بن جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری و ساری ہے۔ میرا خود ایک کالج ہے ٹیچر ایجوکیشن کا کالج، اور آپ یقین جانیے کہ میں دکھ سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ کتنی بھی ہم کوشش کر لیں لیکن لوگ ایڈمیشن نہیں لیتے۔ ٹیچرز کے پروفیشنل ڈگری کالجز پرائیویٹ ہوں یا گورنمنٹ کو ہوں، ان کے اندر بچے نہیں آ رہے، تو اس سے انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ وہ پیشہ ہے جو بہت ہم سے محنت مانگتا ہے اور شاید اس کے ریوارڈز اتنے زیادہ نہیں ہیں، اور اس طرف ہم مائل نہیں کر پائے۔ لیکن بہرحال سندھ نے ایک قدم اٹھایا، میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گی، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتری کی طرف ہم جائیں گے، اچھے استاد ہمارے ہاں پروفیشن ڈگری لینے آئیں گے، اور جو استاد آلریڈی انڈکٹ ہو چکے ہیں وہ بھی پروفیشن لے کر اپنے آپ کو پروفیشن ڈگری کی طرف لا کر اور بہتر تدریس کا عمل شروع کریں۔ اچھا، ایک پرسپشن یہ ہے کہ جو سندھ میں تعلیم کا بیڑا گرک ہے ادر پروونس کے اگر کمپیئر کیا جائے، آپ نے جب ایز اے کیئر ٹیکر منسٹر ایجوکیشن، اسکول ایجوکیشن، کالج ایجوکیشن آپ نے جب ٹیک اوور کیا تو آپ نے کیا ایسے مسائل دیکھے کہ او مائی گاڈ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے دیکھے نہیں، میں نے سنے، بڑا فرق ہے۔ اچھا، دیکھنے میں اور سننے میں فرق ہے نا؟ بالکل۔ جو میں نے دیکھا وہ میں نے جب اپنے ڈائریکٹرز کو بلایا تو میں نے ان میں بلبلہ دیکھا، ان میں جوش دیکھا، کیونکہ جو انداز گفتگو میرا ان کے ساتھ تھا انہیں لگا کہ وہ اپنے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی چھتیاں نہیں پڑ رہی، ان کو برا بھلا نہیں کہا جا رہا، انہیں باہر بٹھا کر انتظار نہیں کرایا جا رہا، بلکہ ان کو تہذیب اور تمدن کے ساتھ کمرے میں لایا گیا، اور ہم اس طرح گفتگو کر رہے تھے کہ ہم سب ایک ہیں۔ اور اس سے مجھے لگا کہ ان کے اندر واقعی مسائل تو ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مسئلے کم اور کام کرنے کے وعدے زیادہ کیے۔ اس 3 مہینے کے عرصے میں، یہ 4تھا مہینہ اب ہو جائے گا پورا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے ڈائریکٹرز اور ڈی اوز وغیرہ وہ ہلے ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ بہت متحرک ہو گئے، مگر وہ ہلے ہیں، اور انہوں نے اس کو سمجھا ہے کہ اوپر والے جو ہیں وہ ہم سے ریزلٹس چاہ رہے ہیں۔ رائٹ۔ تو تھوڑی سی تبدیلی مجھے نظر آ رہی ہے، لیکن ایک بات یقیناً میں آپ سے کہوں گی کہ شاید ہمارے ہاں جب یہ پوزیشنز دی جاتی ہیں لیڈرشپ کی، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ان کا کوئی خاص ہمارا کرائٹیریا نہیں ہے، اوکے، اور جس کی وجہ سے ایک لیڈر کے اندر جو نالج بیس ہونا چاہیے، جو انیشیٹو لینے کا جو ایک رجحان ہونا چاہیے، وہ مجھے تھوڑا کم نظر آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ پرنسپل زیادہ اچھے لیڈرز بن سکتے ہوں، لیکن یہ کیا وجوہات ہیں کہ ہم ٹائم اسکیل پر یا پسند کی وجہ سے ڈی اوز اور ڈائریکٹرز بناتے ہیں، اور ٹی اوز خاص طور سے، تو میرا یہ خیال ہے اس کو ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ وقت نہیں ہے، ابھی ہم کوئی ایسی نئی تبدیلی نہیں لا سکتے اس پیریڈ میں، لیکن میری سفارشات یہی ہوں گی جب میں یہاں سے جاؤں گی کہ یہ سلیکشن جو ڈی اوز اور ڈائریکٹرز کا ہے یہ بہت سوچ سمجھ کے کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی سب، لیکن چند ایسے ہیں جو میرا خیال سے شاید ایک اچھے ٹیچر ہو سکتے ہیں لیکن اچھے لیڈر نہیں ہو سکتے۔ ایک پرسپشن یہ بھی ہے کہ یہاں پہ سندھ میں خاص طور پہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈز پہ زیادہ جو اپائنٹمنٹس ہوئے ہیں، اس کے لیے میں نے سنا ہے آپ نے کوئی ٹیچنگ لائسنس پالیسی بھی اڈاپٹ کی ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ مدرسہ ہے، پھر پرائیویٹ ایجوکیشن ہے، پھر گورنمنٹ ایجوکیشن ہے، آپ اس کو کس طرح سے کریں گے؟ پھر آپ کا جو کریکولم ہے، آپ کا جو سیلیبس ہے، کیا آپ اس اسٹینڈرڈ کو میٹ کرتے ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو باقی پروونسز میں آپ کو بکس اور آپ کو لیپ ٹاپ اور باقی جو آپ کی ریکروٹمنٹ پالیسی پہ بڑا کام ہوا ہے، تو سندھ میں اس پہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد منسٹر صاحبہ سے اس پہ تفصیلاً بات کرتے ہیں۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا حسین صاحبہ جو منسٹر ایجوکیشن کیئر ٹیکر سندھ ہیں۔ میڈم، جو یہاں پرسپشن ہے کہ سندھ میں پولیٹیکل بیک گراؤنڈ پہ ساری اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں، ٹیچرز آتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مسائل کریٹ ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو ٹیچنگ میں بھرتی ہوتے ہیں وہ پڑھا ہی نہیں سکتے، کچھ ٹیچ ہی نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا آپ نے اس کے لیے ایسا کیا کرائٹیریا سیٹ کیا ہے جس کے تحت آپ کل کہہ سکیں کہ جی یہ ہم نے فلاں کرائٹیریا پہ پوائنٹ کیا؟ سر معذرت کے ساتھ مجھے یہ جو آپ نے ابھی گفتگو کری ہے مجھے بہت بڑا ایک الزام لگ رہی ہے، ٹھیک، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ شاید بینگ اے میڈیا پرسن آپ کو ذرا تھوڑی سی تحقیق بھی کرنی چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، آپ سندھ وہ واحد صوبہ ہے، اور میں بڑے وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ میں خود سندھ میں ہوں، کہ وہ واحد صوبہ ہے جس نے ایک بہت بڑا اسٹینڈ لیا کہ جو ٹیچر ریکروٹمنٹ 2-3 سال سے نہیں ہو رہا تھا۔ میری پچھلی گورنمنٹ میں سردار علی شاہ صاحب منسٹر تھے، لغاری صاحب سیکریٹری تھے، ان کا یہ متفقہ فیصلہ تھا کہ ٹیچرز جو اپوائنٹ ہوں گے وہ میرٹ پر ہوں گے، رائٹ، اور میرٹ ڈیسائیڈ کرے گا ایک تھرڈ پارٹی۔ لہٰذا ان تمام اساتذہ کو بتا دیا گیا کہ یہ آپ کا سلیبس ہے، جو اساتذہ بننا چاہتے تھے یا جو شامل ہونا چاہتے تھے۔ لفظ بھرتی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ میں جا رہے ہیں، ہمارے ہاں ٹیچرز اپوائنٹ ہوتے ہیں۔ اپوائنٹ کا مطلب ہے کہ ان کو ایک باقاعدہ جاب دی جاتی ہے، ان کو پروفیشن میں لایا جاتا ہے۔ ہم بھرتیاں نہیں کرتے، ہم انہیں پروفیشنلی انڈکٹ کرتے ہیں۔ مجھے اس کا اردو کا لفظ نہیں آ رہا، میں معذرت خواہ ہوں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ سندھ کو اس پر فخر ہے، اور مجھے اس پر فخر ہے کہ ہمارے جتنے بھی اساتذہ تقریباً 57,000 یا 58,000 ایڈمٹ مطلب پروفیشنلی انڈکٹ ہوئے ہیں ان دی پروفیشن ایز اے ٹیچرز، ایز پرائمری ٹیچرز، جے ایس ٹیز، پی ایس ٹیز اور ایچ ایس ٹیز نہیں ہے، لیکن ان 2 لیول پر ہم نے اپوائنٹ کرے آن نیڈ بیسڈ، کہ کس کونسل کے اندر کہاں پر جگہ ہے، کن سبجیکٹس کی جگہ ہے، ایلیمنٹری کے کتنے ٹیچرز چاہیے۔ یہ ہوم ورک کرنے کے بعد اناؤنسمنٹس ہوئے اور ٹیسٹ لیے گئے کونسل بیس پر، لوکل کونسلز بیس پر۔ میں خود ایک کالج چلاتی ہوں، میرے ہاں کی 5 بچیاں بھی بیٹھی تھیں اور ماشاءاللہ وہ سلیکٹ ہوئیں۔ تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پہلے بات تو ہم اس کو واضح کر لیں کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس اس طرح سے تھی کہ پولیٹیسائزیشن سے ہٹ کر پولیٹیکل انٹرفیئرنس نے ایک فیئر گیم کھیلا، فار وچ وی شوڈ بی ویری پراؤڈ۔ تو یہ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے، رائٹ۔ لیکن بدقسمتی یہ ہو گئی کہ جیسے ہم نے یہ ٹیچرز اپوائنٹ کرے اس کے بعد تحلیل ہو گئی حکومتیں، الیکشن کمیشن آ گیا اور ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی کہ اب اس وقت کوئی اپوائنٹمنٹس، کوئی ٹرانسفرز کچھ نہیں ہوں گے۔ تو ایک قسم کا بین لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے بڑی ہلچل ہے، اور یقیناً 37-38 ہزار آ گئے ہیں، باقی ویٹنگ پر ہیں یا باہر ہیں، تو وہ پریشان تو ہیں کہ ہم نے ٹیسٹ بھی پاس کر لیا اور ابھی تک ہمیں جاب نہیں ملا۔ وہ مجھ سے بھی نالا ہیں اور ان کا نالا ہونا جائز ہے، لیکن میرے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، میں اور سیکریٹری کچھ نہیں کر سکتے جب تک الیکشنز نہیں ہو جائیں اور یہ بین نہ اٹھے۔ تو ایک تو میں آپ کو بھائی یہ بتا دوں۔ اب آپ نے کہا، ایک منٹ بھائی میں ختم کر لوں بات، ابھی آپ نے یہ کہا کہ جو اساتذہ نہیں وہ پڑھا نہیں سکتے، یہ آپ کس بیسس پہ کہہ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں پرسپشن ہے، اس میں میرا آگے میں آپ سے سوال ایک اور بھی ایڈ کرتا ہوں کہ اس میں یہ بھی ہے کہ 19% گھوسٹ امپلائیز ہیں، آپ اس کو بھی کلیریفائی کریں کہ آیا ایسا ہے یا آپ نے ایسا کوئی میکینزم بنایا ہے جس کے تحت آپ گھوسٹ امپلائیز کو کوئی تنخواہ نہیں دے رہے؟ دیکھیے پہلی بات تو بھائی یہ کہ اگر 19% از اے لارج نمبر، جی بالکل، اگر گھوسٹ امپلائیز ہیں
ویئر از دا ڈیٹا. میں نے یہ جملے بہت سنے ہیں, لیکن جب بھی میں کہتی ہوں ذرا, آج ہی میں آپ کے آنے سے پہلے اپنی سیکرٹری صاحبہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, اور وہ مجھے بتا رہی تھیں کہ دیر آر سم ایبسکونڈرز, اس کو ہم گوسٹ نہیں کہہ سکتے, لیکن وہ نااہل اساتذہ جو کہ جاب پر نہیں ہے, کام پر نہیں آ رہے ہیں, ان کے نام کاٹ دیے گئے, لیکن کچھ کی تنخواہیں ابھی بھی چل رہی ہیں. اور آج ہی بیٹھ کر انہوں نے تقریباً 500 کے قریب نام نکالے ہیں جن کے اوپر ایکشن ہو رہا ہے. تو یہ کہنا 19% از اے لارج نمبر, کیونکہ ہمارے پاس تقریباً 2 لاکھ اساتذہ ہیں, تو 19% تو بہت ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے, ہاں ہیں ایشوز ہیں, لیکن وہ انڈر دا کارپٹ نہیں جا رہے, ان کے اوپر کام ہو رہا ہے. سیکرٹری صاحبہ بڑی ماشاءاللہ ایفیشینٹ خاتون ہیں, اور وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہیں. جہاں تک تعلق ہے کہ نہیں پڑھا سکتے, یہ شاید میں سمجھتی ہوں الزام ہے, کیونکہ جتنے بھی آئے ہیں وہ کوالیفائڈ ہیں, ماسٹرز ہیں, اپنے سبجیکٹ میں عبور رکھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد انہیں ایسے ہی تو نہیں داخل کر لیا گیا, یا ایسے ہی تو ان کو جاب میں نہیں ہم نے شامل کیا, باقاعدہ ان کی اورینٹیشن ہوئی تقریباً 20 days کی, کہ بھئی اب آپ ٹیچنگ کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ, لیکن یہ ایک صرف ابتدا ہے. تمام اساتذہ جو یہاں پر آئے ہیں, جس کے بعد میں ٹیچر لائسنسنگ آپ کو بتاؤں گی, ان سب کو پروفیشنل ڈگری حاصل کرنی ہوگی ٹو اسٹے ان دا پروگرام اینڈ ٹو گیٹ پروموشن. اچھا, یہ ٹیچنگ لائسنس پالیسی کے تحت کی طرف بھی میں آ رہا تھا, یہ کس طرح سے, اس کا کیا کرائیٹیریا ہے, یہ کیسے ہوگا؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا. پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کو اس کی مزید, کیونکہ اتنے کم وقت میں پورا کرائیٹیریا پوری تفصیل نہیں بتا سکوں گی, لیکن ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, ہمیں بڑا فخر ہے سندھ کو کہ سندھ ایک واحد ادارہ ہے جس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں سندھ ٹیچر ایجوکیشن ڈیولپمنٹ. اٹس ناٹ اے ڈپارٹمنٹ, اٹس این اتھارٹی جو ایکٹ سے پاس ہوا ہے, اور اس کا کام ہی یہ ہے کہ یہ پری سروس کو اور ان سروس کے اساتذہ کی کوالٹی کو انشور کرے, پروگرامز کو انشور کرے, اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ اور یونیورسٹی کے ساتھ مل کر یہ کام کرے. تو بہرحال یہ ادارے کی جو, اگر آپ ویب سائٹ پر جائیں گے تو آپ کو ساری ڈیٹیلز وہاں مل جائیں گے, ابھی میں نہیں دے سکتی. لائسنسنگ جو ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کوئی اسکل بیسڈ کام کر رہے ہیں, آپ گاڑی چلا رہے ہیں, تو آپ کے پاس کوئی لائسنس ہونا چاہیے. اگر آپ نرس ہیں, وچ از اندر اسکل بیسڈ پروگرام, تو آپ کے پاس کوئی, آپ کی نرسنگ ایسوسیشن سے کوئی لائسنس لرنس ہونا چاہیے. میڈیکل میں بھی یہ ہے. تو جتنے بھی پروفیشنز ہیں اور جتنے بھی اسکلز ہیں وہ بغیر لائسنس کے اگر ہوں گے تو اس کے اندر زیادہ گنجائش ہے غلطی کی, اور زیادہ گنجائش ہے کہ آپ طرح بھی دے دیں گے. جی بالکل. تو حکومت سندھ نے, ویسے تو پورے پاکستان کی یہ ذمہ داری تھی کہ جب انہوں نے اپنا ٹیچر ایجوکیشن کا پروگرام پورا نئے سرے سے ترتیب دیا تھا کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کرتے, یہ اس کا حصہ تھا. ہر صوبے کا یہ فرض تھا کہ جیسے ہی یہ پروگرام پڑھائیں گے اس کے بعد ٹیچر لائسنسنگ پہ کام کریں گے. لیکن شاید ان کی اپنی ترجیحات کچھ اور طرف ہوں گی, لیکن سندھ نے اس کو وہیں سے اٹھایا, اور آغا خان یونیورسٹی اور دوربین ایک ہمارا ادارہ ہے, دونوں نے مل کر اس کے اوپر کام کیا. ضیاء الدین یونیورسٹی بھی ان کے ساتھ شامل تھا. میں کیونکہ میں نے نصاب سازی کا کام کیا تھا ٹیچر ایجوکیشن کا, تو ہمارا ایک اچھی کامریڈری کے ساتھ ہم نے اس پر کام کیا. حکومت سندھ بہت فعال تھی, خاص طور سے منسٹر صاحب باقاعدہ اس کے اوپر وہ پوچھتے رہتے تھے کیا ہوا, کتنا رہ گیا, کیا فیسیلیٹیشن چاہیے. تو جب وہ چلے گئے اس کے بعد, جب پوری حکومت جب ڈیزالو ہو گئی, تو اس کے بعد بھی یہ کام اسی طرح سے جاری رہا. میں آگے کیونکہ میں اس کا حصہ تھی تو کنٹینیوسلی ہے. اس وقت ہم اس اسٹیج پر ہیں جہاں ہمارا ٹینڈر جا چکا ہے. ٹینڈر آئی بی اے سکھر نے ون کرا ہے, اوپن ٹینڈر تھا, ان کو ملا ہے, انہوں نے امتحانی پرچے تیار کر لی ہیں, وہ ریویو ہو گئے ہیں, اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک یا اس کے نیکسٹ ویک ہمارا لائسنسنگ ٹیسٹ ہوگا. اب آپ نے مجھ سے کہا کہ اس کا کرائیٹیریا کیا ہے. کرائیٹیریا بڑا واضح ہے. ہر وہ بچہ یا بچی جس نے پروفیشنل ڈگری 4 سالہ پروگرام یا 2.5 سالہ پروگرام کر لیا ہے, وہ اس لائسنسنگ ٹیسٹ میں بیٹھ سکتا ہے. سب سے پہلے وہ کھیپ ہوگی. اس کا ٹیسٹ آئی بی لے گا, اس کا ٹیسٹ آئی بی اے لے گا. رائٹ, ٹھیک ہے سر, کیونکہ انہوں نے ون کری ہے, ٹینڈر انہوں نے ون کرا ہے, تو وہی لیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ٹیسٹ جب ہو جائے گا, جب ریزلٹس آ جائیں گے, میرٹ لسٹ بن جائے گی, تو پھر جو ایک لائسنسنگ پالیسی ہے وہ اسٹیڈا کا کام ہے, ان کا ایک پورا ڈائریکٹریٹ ہے, پھر وہ ان کو اس کے حساب سے ان کو لائسنسز دے گا, جو ہر 3 سال بعد رینیو ہونے کا بھی ہے. اب جو بچے لائسنسنگ ٹیسٹ میں خدا نہ خواستہ رہ گئے, نہ کر سکے, اچھا نصاب اس کا وہی ہوگا جو انہوں نے ٹیچر ایجوکیشن میں پڑھا ہے, 4 سالہ ان کا نصاب تھا, اسی پر بیس کر کے ٹیسٹ بنا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ وہ ناکامیاب ہوئے, کٹ آف پر نہ آ سکے, تو پھر 6 مہینے کے بعد دوبارہ ٹیسٹ میں بیٹھنے کی ان کو اجازت ہوگی.
اس کے بعد وہ اساتذہ یا بچیاں جنہوں نے 1.5 سال کا، کیونکہ دیکھیے ٹیچر ایجوکیشن پروگرام سب 4 سال سے نہیں داخل ہوتے، کوئی 2.5 سال کی ایجوکیشن کے بعد 2.5 سال کا پروگرام کرتا ہے، BA کرا ہوا ہے، جس نے ماسٹرز کرا ہوا ہے وہ 3 سیمسٹرز کا BEd کرتا ہے کیونکہ آلریڈی بہت سے کورسز پڑھ چکا ہوتا ہے. تو یہ تمام ہے، لیکن یہ اس کے بعد آئیں گے انشاءاللہ تعالی. اور مجھے امید ہے کہ اگر اساتذہ کو یہ پتہ چل جائے جیسے کہ اناؤنس ہوا ہے کہ پبلک پرائیویٹ ہر ادارے میں جہاں ٹیچر کام کر رہی ہے اس کے پاس لائسنس ہونا ضروری ہے، تو مجھے یقین ہے کہ ہر ایک اس کے لیے کوشش بھی کرے گا اور اپنی پروفیشنل صلاحیتوں کو بھی بڑھائے گا. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں. منسٹر ایجوکیشن سندھ سے ہماری گفتگو جاری ہے. سندھ میں ایک یہ بہت بڑا پرسپشن یہ بھی ہے کہ یہاں پہ نقل بہت ہوتا ہے اور وہ آرگنائز نقل ہوتا ہے، اور اس میں سب سے پہلے وہ پیپر جو ہے وہ لیک ہو جاتے ہیں. تو منسٹر ایجوکیشن صاحبہ نے اس کے لیے کیا پریونٹیو میئر لیے ہیں؟ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. ہماری گفتگو جاری ہے کیئر ٹیکر منسٹر ایجوکیشن سندھ کہ کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے آنے کے بعد. اچھا میڈم، ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک میں جس طرح سے میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بھی کہا کہ مدرسہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ ایجوکیشن ہے، اس کے ساتھ گورنمنٹ ایجوکیشن ہے، اس کا جو کریکولم اور سلیبس ہے اس کو کون مانیٹر کرتا ہے؟ اگر اس کو آپ کر رہی ہیں تو اس میں کوئی چینجز سگنیفیکنٹ آ رہی؟ دیکھیے جب سے 18ویں ترمیم آئی ہے تو نصاب سازی صوبوں کا اپنا کام ہے، ان کی ذمہ داری ہے. ٹھیک. ہمارے جتنے پرائیویٹ اور پبلک اسکول ماں سوا ان اسکولوں کے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیمبرج یا IB کا کریکولم پڑھا رہے ہیں، وہ تو الگ ہیں. ان کا تو نصاب اس لیے الگ ہو جاتا ہے کیونکہ ان کا امتحان لینے والوں کا جو تعلق ہے وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے ہے. لیکن جہاں نیشنل آرگنائزیشن یا پروونشل آرگنائزیشنز آتی ہیں، جیسے فیڈرل بورڈ ہوا تو کریکولم فیڈرل بورڈ کا استعمال ہوتا ہے، لیکن پروونشل بورڈ کے جتنے بھی کریکولمز ہیں وہ وہی کریکولم استعمال کرتے ہیں جو پروونس نے باقاعدہ ریویو کر کے بنایا ہے اور اس سے متعلقہ کتابیں لکھی گئی، تو امتحان اس پر ہوتے ہیں. تو یہ آپ کا کہنا ہے کہ میں اس میں کیا کر رہی ہوں، میں تو نہیں کر رہی، یہ تو پالیسی کا تقاضا ہے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ اسکول یہ کوشش کرتے ہیں کہ نصاب تو وہی رکھتے ہیں لیکن کتاب کے اندر وہ کوئی کتاب 1 یا 2 یا مختلف نوٹس یا کچھ مٹیریل بنا سکتے ہیں جو کہ ان کا حق ہے، ایز لانگ ایز کہ وہ وہی معیارات کے اوپر اتر رہے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ان کے اگر وہی لرننگ آؤٹ کمز ہیں تو ٹھیک ہے، وہ استعمال کر سکتے ہیں. تو میں اس کو مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس ادارے موجود ہیں. ایک ادارہ ہمارے پاس ہمارے ڈائریکٹریٹ ہے، جو گورنمنٹ کے اسکولس ہیں ان کا اپنا ڈائریکٹریٹ ہے، جو پرائیویٹ اسکولس ہیں ان کا اپنا ڈائریکٹریٹ ہے، اینڈ دے مانیٹر اٹ اینڈ تھنگز آر ایز پر دا پلان. یہاں پہ سندھ میں ایک پرسپشن یہ بھی ہے کہ یہاں پہ آرگنائزڈ جو نقل ہے، کاپی کلچر ہے، وہ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کوئی پریونٹیو کہ ہاؤ ٹو کاؤنٹر دیز ایکٹیویٹیز؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچہ نقل کیوں کرتا ہے، سوال یہاں سے اٹھتا ہے. اس کو پڑھائی نہیں صحیح تب ملتی. بالکل آپ نے صحیح فرمایا، یا وہ خود لاپرواہ ہے اور جاتا ہی نہیں ہے اسکول سے، غیر حاضر رہتا ہے. 2 سال کووڈ کے بعد بچوں نے تو اچھے اسکولوں کے بچوں نے غیر حاضریاں لگانی شروع کر دی کیونکہ ان کو ایک طریقہ مل گیا کہ گھر سے بیٹھ کے پڑھا جا سکتا ہے، ٹیچر سے نوٹس لے کے بھی پڑھا جا سکتا ہے. انہیں پڑھا اس طرح سے. تو وہ بعض اوقات یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم اسکول نہ جائیں تو کیا فرق، انلیس اسکول کی پالیسیز بڑی سخت ہوں اور وہ لیٹ کمرس کو یا جو دیر سے آئے یا نہ آئیں ان کو اسکول سے خارج کریں. لیکن ایسا ہمارے یہاں کم ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ مسئلہ تو ہے. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں آرگنائزڈ وے میں، تو اس کا یہاں سے اندازہ ہو رہا ہے ہمیں کہ بچے جو ہیں انہوں نے صرف ایک سرٹیفکیٹ لینے کے لیے وہ امتحان میں بیٹھ رہے ہیں، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ان کا A1 آئے یا A گریڈ آئے. وہ اس میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ ہمیں ایک سرٹیفکیٹ مل جائے تاکہ ہم جاب مارکیٹ میں شامل ہو جائیں. تو ایک تو میں نے آپ سے بتایا کہ اگر استاد جو ہے وہ اتنا
انگیجنگ نہیں ہے، اتنا موٹیویٹنگ نہیں ہے، اتنا اچھا نہیں پڑھا رہا، تو بچے خود بخود سوچتے ہیں اب خود ہی پڑھنا ہے تو اسکول جانے کی ضرورت ہے، گھر بیٹھ کے پڑھ لیں گے، دوستوں سے پوچھ کے پڑھ لیں گے. اور سب سے بڑا تو مافیا ٹیوشن سینٹرز ہیں، خاص طور سے جن امتحانوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں تو ٹیوشن سینٹرز ہیں. وہ تو بڑے فخر سے لکھتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں کے بچے نے فرسٹ پوزیشن لی، سیکنڈ پوزیشن لی، تھرڈ، تو وہ بچے بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ ہم وہاں جا کے پڑھیں، ہماری پوزیشنز آئیں گی. اسکول میں جائیں گے تو کیا ہوگا، یہاں زیادہ بہتر پڑھایا جائے گا. میں جب ٹیچر تھی مجھے اچھے سے یاد ہے کہ ایک پالیسی بنی تھی کہ ٹیوشن سینٹر سب بند کر دیے جائیں گے. ٹھیک. لیکن ہم نے نہیں بند کیا. اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا مافیا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ استاد جہاں اس کو سیلری ملتی ہے شاید وہاں کم پڑھاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ بچوں کو ٹیوشن پہ. جی بالکل. تو دیکھیے یہ ایک بہت ہی محنت طلب کام ہے جو ہر حکومت کو کرنا چاہیے کہ یہ دیکھ لیں کہ اگر ٹیوشن سینٹرز ہیں تو ہم ان کو بند کریں یا ہم ان کے اوپر کوئی ریگولیشن لے کر آئیں. میں نے جب سے میں یہاں آئی ہوں میری بہت سے لوگوں سے بات ہوئی ہے کہ جو ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن ہے اس کے اوپر ایک ریگولیٹری باڈی ہونا بہت ضروری ہے. یہ جو آپ سوالات اٹھا رہے ہیں امتحانات کے، نصاب کے، اساتذہ کے، ابھی میں آگے چل کے ریگولیشن سے ابھی میں آگے چل کے آپ سے یہ بھی سوال اٹھا رہا ہوں کہ پرسپشن یہاں پہ یہ بھی ہے کہ جو اسکول ہیں سندھ میں ان کے اوپر جو ہے وہ ٹیچرز نہیں ہیں، وہاں پہ جو اسکول ہیں وہ وڈیرا کی اوطاق ہے، وہاں پہ جانور باندھے ہوئے ہیں. تو واٹ از یور ٹیک آن اٹ؟ دیکھیے میں نے بھی سنے ہیں لیکن ابھی میں نے ڈھونڈ رہی ہیں. تو میں نے کل ہی ایک ٹیم بھیجی جو مجھے بتایا گیا بہت زیادہ شور مچاتے ہوئے ایک صاحب نیوز رپورٹر آئے میرے پاس اور آلموسٹ ہی واز اباؤٹ ٹو کل می. تو میں نے ان سے کہا پہلے بیٹھیں آپ ایک گلاس پانی کا پیے. نہیں جو ان کا انداز تھا تو یہ لگ رہا تھا کہ 2-4 مکے مار دیں گے مجھے. تو میں نے کہا پانی پی لیں، آپ تشریف رکھیں. اب مجھے بتایا مسئلہ کیا ہے. تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تو چرچ پر آتے تو گانجا کھاتے. میں نے کہا ٹھیک ہے کہاں ہے وہ اسکول. میں نے وہ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے فون کیا ڈائریکٹر صاحب. نہیں یہ ڈائریکٹر تو خود بے ایمان ہے. میں نے کہا بات سنیں آپ یہاں بیٹھ کر نا سرمنس مجھے مت دیجیے. میں پھر آئی لاس مائی ٹیمپر. میں نے کہا آپ سرمنس مت دیں، آپ خاموشی سے بیٹھیں، مجھے میرا کام کرنے دیں اور آپ سنیں کہ میں کیا کر رہی ہوں. میں نے ڈائریکٹر صاحب سے کہا، ڈائریکٹر صاحب نے کہا جی یہ تو میڈم پرائمری کا معاملہ ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں، میرا آرڈر ہے آپ فوراً جائیں اور مجھے شام تک یہ رپورٹ چاہیے اس اسکول کی. اس کی وہ رپورٹ سر میرے ٹیبل پہ رکھی ہوئی. اگر یہ سوال مجھے پتا ہوتا آپ کریں تو میں رپورٹ ساتھ لاتی. رپورٹ آ گئی. انہوں نے یہ کہا ہاں کچھ دیکھیے ہمارے بہت سے اسکولوں کی بڑی خستہ حالی ہے، انفراسٹرکچر کے بڑے مسائل ہیں. اس نے کہا وہ تو ہیں، پانی کا، باتھ روم کا، یہ مسئلے ہیں، مگر بچے بھی ہیں اور ٹیچر بھی ہے وہاں پر. ان کا یہ کہنا تھا کہ وہاں چرس اور گھانجا کیا. تو دیکھیے سر، اور ایک پریس رپورٹر تھے وہ، مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے، اور بڑی تصویریں لے کر آئے تھے. اور جب یہ صاحب گئے تو وہ خود بھی وہاں شامل تھے، تصویروں میں وہ بھی نظر آ رہے ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیں میں اس کا کیا جواب دوں. بالکل ٹھیک. میڈم آپ وومن امپاورمنٹ بھی آپ کے پاس ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان، آپ نے دنیا میں آپ نے پڑھی ہے، آپ نے گھوما ہے، آپ نے دیکھا ہے، کیا ہماری جو عورت ہے جو جب ہمارے مردوں سے بھی زیادہ ہے، جو 52% ہے پاپولیشن ہے، کیا ہم واقعی اس کو امپاور کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کو صحیح طریقے سے اس کی یوٹیلیٹی ہو رہی ہے؟ یا ایک پرسپشن یہ ہے کہ بھائی جب آپ آدھی سے زیادہ آبادی پہ آپ نے پابندی لگا دی کہ آپ نے گھر پہ ہی بیٹھنا ہے اور آپ نے صرف بچے ہی ہمارے سنبھالنے ہیں، تو آپ کیسے ترقی کریں گے؟ دیکھیے سر، پہلی بات تو یہ کہ جو گھر میں بیٹھی ہوئی عورت ہے وہ بھی ایک ورکنگ وومن ہے. میں معذرت کے ساتھ اس بات سے ایگری نہیں کروں گی کہ اسے بچے پال رہی ہے. بہت سی عورتیں بہت کچھ کر رہی ہیں اور اکنامک اس کے اندر بھی وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. چاہے وہ سلائی کر رہی ہوں، چاہے وہ دستکاری کا کوئی کام کر رہی ہوں، یا وہ کوئی اور کچھ نہ کچھ ہے. تو میں نے تو عورتوں کو دیکھا ہے کہ وہ لہسن چھیل رہی ہوتی ہیں اور وہ بازار میں جا رہے ہوتے ہیں، اس کی انہیں تھوڑی پیمنٹ آ رہی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے. ہاں میں مانتی ہوں، لیکن دیکھیے سر یہ کہنا کہ جو پڑھی لکھی نہیں ہے یا چند گھروں میں، یہاں تو میں نے پڑھے لکھے گھروں میں دیکھا ہے کہ ان کے کچھ ایسے اصول ہیں کہ وہ عورت کو سمجھتے ہیں کہ وہ صرف چار دیواری ہی کا حصہ ہے. تو یہ تو ایک کلچرل ایشو ہے. اس کا کوئی تعلق تعلیم یافتہ عورتوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ گھر میں بند کر دی گئی اور ان کے شوہر انہیں اجازت نہیں دیتے کہ وہ کنٹریبیوٹ کرے. میں یہ نہیں کہتی کہ سب پیسے کے لیے کام کرے، لیکن ایک سوسائٹی میں اگر ایک عورت باہر نکلتی ہے تو میں جانتی ہوں کہ وہ کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن کر سکتی ہے. تو بڑے بڑے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ہیں، وہاں کی بھی آپ عورتیں دیکھیں، اگر زیادہ سے زیادہ وہ کرتی ہیں تو اپنے کنٹرولڈ ایریا میں کرتی ہیں، اس کے زیادہ باہر نکلنے کی ان کو اجازت ہی نہیں ہوتی. تو یہ تو ایک کلچرل ایشو ہے. آپ کا یہ خیال ہے کہ عورت سندھ کی جو ہے، ہم سندھ پر بات کریں گے، جی بالکل، وہ بہت زیادہ اس کو دبا کے رکھا گیا ہے، تو یہ میں آپ سے اگری نہیں کروں گی.
میں نے ٹھٹھا میں بھی کام کیا ہے, میں نے مٹیاری میں بھی کام کیا ہے, میں نے آپ کے تھر میں بھی کام کیا ہے. میں نے تو مرد نکمے پائے, میں نے تو عورتیں بہت فعال پائی ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ پرسیپشن پھر کہاں سے آ رہا ہے. کراچی میں آپ چلے جائیے, آپ کو عورتیں ہر جگہ نظر آئیں گی, کام بھی کر رہی ہیں, چاہے وہ اسکلڈ لیبر ہو چاہے وہ انسکلڈ لیبر ہو. میرا یہ خیال ہے کہ سر اس پرسیپشن کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے دوبارہ سے. کلچرل نارمز جہاں ہیں, جہاں ٹبوز ہیں, اس کو ختم تعلیم کر سکتی ہے, اور اس کے ساتھ معاشرے کا ہر فرد کی ذمہ داری. آپ یہ نہیں سمجھتی کہ ہمارے معاشرے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری جو بیٹی ہے وہ MBBS کر لے, اس کے بعد اس کی شادی کرا لیں, اور اس کے بعد وہ اپنے بچے بہتر سے پال سکتی ہے. یہ بھی ایک پرسیپشن ہے کہ بیٹی کو تعلیم اس لیے دیتے ہیں کیونکہ وہ گھر صحیح چلا. دیکھیے اس میں کوئی برائی نہیں ہے, اگر وہ ایک اچھی نسل پیدا کر رہی ہے اور اچھی نسل کو پروان چڑھا رہی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن ہاں اس سے میں تھوڑا سا مجھے دکھ ہوتا ہے, کیونکہ میرے اپنے خاندان میں یہ کیسز ہیں. میری اپنی بیٹی ماشاءاللہ ڈاکٹر ہے, وہ تو خیر جاب کر رہی ہے, لیکن میرے خاندان میں 1-2 کیسز ہیں جہاں لڑکیوں نے میڈیکل کرنے کے بعد محسوس ہی نہیں کری ضرورت کہ وہ اس میں, تو انہوں نے ایک سیٹ ضائع کری لڑکے کی. کاش کہ وہ سیٹ نہ ضائع کرتی, اگر انہیں واقعی نوکری نہیں کرنی تھی تو وہ کوئی اور پیشہ اختیار کر لیتی یا کوئی شارٹ کورس کر لیتی. تو یہ ایشوز تو ہیں کہ بچیاں بسا اوقات پروفیشنل لائف میں نہیں آتی, اور اپنے کمٹمنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے دن رات کی کال ہوتی ہے, تو دے آر ناٹ پریپیئرڈ فار دیٹ, یا ان کے معاشرہ انہیں اجازت نہیں دیتا. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں, یہ ویسٹ میں بھی ہے, وہاں بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ پروفیشن ڈگری لینے کے بعد نہیں جاتی. لیکن دیکھیے بھائی, بات صرف یہ ہے کہ چاہے وہ پروفیشنل ڈگری لے یا وہ کوئی اور ڈگری لیں, ایک پڑھی لکھی ماں یہ ریسرچ ثابت کرتی ہے کہ ایک بہت اچھی نسل تیار کرتی ہے. اور نسل ضروری نہیں کہ اس کے اپنے بچے ہوں, اس کے ارد گرد کے ماحول کے, مطلب معاشرہ بنتا ہی گھر سے ہے نا. معاشرے کا پہلا جو حصہ ہے وہ تو گھر ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو میرا یہ اچھا, خیال ہے یہ اس جو سے پڑھنا ہی نہیں چاہیے. آپ سے میں نے جتنے بھی سوال کیے, اب آخر میں ہم آتے ہیں کہ وہ اس میں آپ نے سب میں سگنیفیکنٹ چینجز, بہتری, جو پرسیپشن ہے اس کے آپ نے گراؤنڈ ریئلٹی, ٹیکنیکل ریئلٹی پہ آپ نے ان کے سوالات کے جواب بھی دیے. لیکن ایک پرسیپشن کو کیسے مٹائیں کہ جی سندھ میں ایجوکیشن تباہ ہو گئی, ٹیچر جائل ہے, اسکول بند ہے, وڈیرا اس کے اسکول پہ قبضہ, یہ ایک پرسیپشن سا کریٹ ہو گیا. اس کے لیے آپ کے پاس اس کی لاجیکل آرگومنٹس کیا ہیں جس کو آپ ختم کریں؟ پہلی بات تو یہ کہ میں ایک ریسرچر ہوں, اور میں کہتی ہوں کہ میرے سے بات کرو تو ڈیٹا کے ساتھ کرو. میں نے بھی آپ کو ایک مثال دی کہ ایک ڈیٹا میرے پاس آئے, میں نے کہا میں ویریفائی کروں گی. میرا یہ خیال ہے کہ جب لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ان سے کہیں ٹھیک ہے بتاؤ سجاول کا کون سا اسکول, کون سی چیک کہاں پر ہو رہا ہے, وہاں پر جا کر آپ ایکشن کریں. نمبر 1, ڈیٹا از ویری امپورٹنٹ. جنرلائز باتیں کرنے سے کبھی تبدیلی نہیں آئے گی. میں تو جب سے آئی ہوں میں نے لوگوں سے کہا ہے کہ یا تو آپ کی آنکھوں میں کیٹرک ہے یا آپ کے نمبر کو چینج کرنے کی ضرورت ہے چشمے کی. آپ اپنا چشمے کا نمبر بدلیں اور اس نمبر سے دیکھیں جس سے آپ کو صاف نظر آئے. یہ دھندلا ہوا چشمہ جو ہے یہ آپ کو دھندلی چیزیں ہی دکھائے گا. اور پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں سر, یہ جو آپ ماشاءاللہ ہمارا جو میڈیا ہے ان کی جو ریٹنگ ہے نا وہ بنتی نیگیٹیوٹی پر ہے. مسئلہ یہ نا کہ ہماری نیگیٹیوٹی سے نہیں بنتی, ہماری جو مارکیٹنگ ہے, ہماری جو ریٹنگ ہے وہ دیکھنے والے سے بنتی ہے. دیکھنے والا سنتا ہی نیگیٹیوٹی ہے. یہ تو پھر آپ دیکھنے والے کے اندر اس کو وہ تربیت دیں, اس کو وہ دکھائیں. آپ کیوں نیگیٹیو دکھاتے ہیں؟ آپ کے ڈرامے ہیں ان کے اندر عورت مظلوم ہے, عورت چالاک ہے, عورت سازشی ہے, اور لوگ بڑے دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں. مرد تو جیسے نیک ہے. اسی طریقے سے اسکول ہیں وہ تباہ ہیں, وہ گرے, وہ جان کر ان اسکولوں کو لے کر آتے ہیں جو یا تو فلڈ سے خراب ہو گئے ہیں یا بعض اوقات تو آپ یقین جانیں ویریفائی کرنے میں پتہ چلتا ہے وہ سندھ کا اسکول ہی نہیں ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا سر, اس کو ختم. دیکھیے ہمیں غریب ملک ہے, ہم لڑائی جھگڑے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتے. ہمیں تعمیری سوچ اور تعمیری کام کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ملک میں ہیومن ڈیولپمنٹ کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے. آپ ایک ایجوکیشن منسٹر ہونے کے ناطے آخر میں خاص طور پہ پاکستان اور خاص طور پہ سندھ کے عوام کو کیا میسج دیں گی؟ دیکھیے سندھ کو اپنے کلچر کو یاد رکھنا چاہیے. ایک بڑا رچ کلچر ہے, اس کی ایک بڑی زبردست ہسٹری ہے. للہ اس کی ہسٹری کو ٹھیک سے پڑھائیں
تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ صرف اجرک اور ٹوپی ہی سندھ نہیں ہے. سندھ کے اندر تعلیم کا وہ معیار تھا جو معیار شاید دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوگا, جس کی ثبوت ہماری سویلائزیشنز ہیں. میں نے ایک کام یہ کرا ہے, اور یہ کام کرنے کے لیے مجھے کلچر منسٹر نے اکسایا, اور آئی تھنک صحیح اکسایا, کہ آپ پورے سندھ کے ان تمام ہیریٹیجز کو نکالیں جو ہر ڈسٹرکٹ میں موجود ہیں. اور آپ کی اطلاع کے لیے کہ ماشاءاللہ 300 کے قریب ہیریٹیجز نکلے ہیں, اور میں نے تمام اساتذہ کو بتایا ہے, وہ لسٹیں بھیج دی گئی ہیں کہ اپنے اپنے علاقے کی ہیریٹیج کی ہسٹری بھی تھوڑی سی لکھ دی ہے. یہ دیکھیں, بچوں کو بتائیں یہ ہے سندھ, اس کو اجاگر کریں. نہیں تو بہرحال ہم کبھی ہم ڈال دیں گے الزام پولیٹیشنز پر, کبھی ہم ڈال دیں گے الزام بڈیروں پر, کبھی ہم ڈال دیں گے الزام کہ جی نہیں ہمارا معاشرے کے اندر کرپشن ہے, یعنی جی ہمارا میڈیا خراب ہے. یہ خراب 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 سن کے تو خراب ہی ہوگا. میں کہتی ہوں چلیے آئیے آج سے یہ عہد کریں کہ اچھا کیا ہے. کچھ تو اچھا ہے جو ہم جی رہے ہیں, کچھ تو اچھا ہے جو ہم بھوکے نہیں سوتے. کراچی کی مثال لے لیں, یہاں کوئی بھوکا نہیں سوتا, یہاں اتنے مخیر حضرات ہیں, یہاں لوگ آگے بڑھ کر تعلیم کے لیے اتنا کام کر رہے ہیں. آپ کے پاس JDC ہے, آپ کے پاس TCF ہے, آپ کے پاس سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے, کتنا کام کر رہے ہیں. میں تو کبھی ان کے بارے میں نہیں سنتی. تو برائے مہربانی ان لوگوں سے بھی جا کے ملیں اور دیکھیں کہ وہ کیا کام کریں. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ. آج کا پروگرام ختم ہوا. ہم نے کیئر ٹیکر منسٹر ایجوکیشن سندھ سے پازیٹیوٹی پہ بات بھی, خاص طور پہ دیکھیں وہی بات ہے کہ آپ جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کو نظر آ جاتا ہے. تو اچھی اچھی چیزیں بھی ہیں ہمارے ملک میں. میں سمجھتا ہوں اگر آپ دنیا سے کمپیئر کریں کہ کراچی میں چاہے پورے پاکستان میں کوئی بھی آدمی بھوکا نہیں سوتا. ہمارے پاس کوالٹی ایجوکیشن ہے, ہمارے پاس بڑے اچھے لوگ ہیں جو مدد کر رہے ہیں. خاص طور پہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس وقت بہت اچھا کام کر رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حصے کا کام کریں اور ان کا ہم ساتھ دیں کہ ہم اس ملک میں کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اس ملک کی بہتری میں ہمارا رول بھی ہونا چاہیے. انڈیویجول کا رول بہت ضروری ہے. قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. جب تک ہم سارے کنٹریبیوٹ کریں گے تو یہ ملک ترقی کرے گا. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.